طیفہ بدماش۔ طیفے بدماش نے چٹکی بجا کر راکھ چھاڑی اور ناک آسمان کی طرف اٹھا کر نتنوں سے دھواں اگلنے لگا۔ تو تمہارا خیال ہے معاشرے میں ساری خرابی ہم نے پھیلا رکھی ہے؟ اس کے منہ کے کناروں سے جہاں سے ہونٹوں کی کمانیں الگ ہوتی ہیں، دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر اٹھی اور سارے کمرے میں کڑوے تمباکو کی بو پھیل گئی۔ وہ کچھ دیر تک دھوئیں کی لکیر پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ جب سرمئی لکیریں فضا میں تحلیل ہو گئیں تو وہ بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جو تھوڑا بہت امن، غیرت، شرم، حیا، ایمانداری اور خوف خدا بچا ہے وہ صرف ہم بدماشوں کی وجہ سے ہے۔ تم یقین کرو، میرے محلے کی بچیاں رات گئے تک گلی میں پھرتی رہتی ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ میرے محلے کی لڑکیاں شہر کے دوسرے کونے میں پڑھنے جاتی ہیں، لیکن آج تک کسی اوباش نے ان پر آوازیں کسنے کی جرت نہیں کی۔ میرے محلے میں مدت سے کبھی چوری نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی ڈاکہ نہیں پڑا، کسی نے کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا، کسی نے کسی کو بے عزت نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تنازع نہیں اٹھا، کوئی لڑکی اغوا نہیں ہوئی، کوئی کانسٹیبل نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہ طیفے بدماش کا علاقہ ہے، اور اگر طیفے کا میٹر پھر جائے تو وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بندہ چیر دیتا ہے۔ تم یقین کرو، جب کوئی بڑا افسر شہر میں آتا ہے تو علاقے کا SHO مجھے بلا کر کہتا ہے، بھائی طیفے، DIG صاحب آ رہے ہیں، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، مہربانی کرو شہر میں 2 دن تک کوئی واردات نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، ملک صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، یہ شہر 2 دن کے لیے مکہ مدینہ بن جائے گا، اور پھر 2 دن شہر میں چڑی نہیں پھڑکتی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہ طیفے بدماش کا علاقہ ہے، اور اگر طیفے کا میٹر پھر جائے تو وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بندہ چیر دیتا ہے۔ تم یقین کرو، جب پولیس ساری کوششیں کر کے تھک جاتی ہے تو رات کے اندھیرے میں SHO میرے ڈیرے پر آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، طیفے، کسی طریقے سے ملزم پیدا کرو، نہیں تو میری نوکری گئی، اور میں دوسرے روز آلۂ قتل کے ساتھ بندہ پیش کر دیتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب MNA کے بیٹے کی گاڑی چوری ہوئی تو وہ کس نے برآمد کرائی تھی؟ میں نے۔ جب جنازے کے دوران وزیر کا پرس نکل گیا تو جیب کترا کس نے پولیس کے حوالے کیا؟ میں نے۔ جب شیخ صاحب کی لڑکی نکل گئی تو وہ کس نے واپس کرائی؟ میں نے۔ جب شہر میں پاؤڈر بکنے لگا تو سودا بیچنے والے کس نے پکڑوائے؟ میں نے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہ طیفے بدماش کا علاقہ ہے، اور اگر طیفے کا میٹر پھر جائے تو وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بندہ چیر دیتا ہے۔ تم یقین کرو، جب گلیاں پکی کرنے کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے بجری، ریت اور سریا طیفے کے محلے میں آتا ہے۔ جب فون لگنے لگتے ہیں تو پہلے طیفے کے محلے میں لگتے ہیں۔ جب بجلی اور گیس آتی ہے تو پہلے طیفے کے محلے میں میٹر لگتے ہیں۔ جب زکوٰۃ فنڈ تقسیم ہونے لگتا ہے تو رقم پہلے طیفے کے محلے میں آتی ہے۔ جب نوکریوں کا کوٹا آتا ہے تو پہلے طیفے کے محلے کے بے روزگاروں کو لیٹر ملتے ہیں، اور جب داخلے کھلتے ہیں تو پہلے طیفے کے محلے کے بچوں کو داخلے ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہ طیفے بدماش کا علاقہ ہے، اور اگر طیفے کا میٹر پھر جائے تو وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بندہ چیر دیتا ہے۔ تم یقین کرو، جب گھروں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، جب ہمسایہ ہمسائے سے لڑ پڑے، جب کسی کا داماد اس کی بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، جب جائیداد کی تقسیم تنازع بن جائے، جب رشتے لینے اور دینے پر سر کھلنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، جب مولوی سے الجھنے لگے، جب بچہ باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، جب خاوند نئی شادی کرنے لگے، جب باپ بچوں کو پھینٹی لگانے لگے، جب ادھار یا دکاندار کے پیسے دینے سے انکار کر دے، جب ادھاریہ دکاندار کے پیسے دینے سے انکار کر دے، جب ستیلی ماں بچوں کو باہر نکال دے، اور جب بچوں کی لڑائی بڑوں تک پہنچنے لگے، تو فریقین تھانے تھپانے کے بجائے طیفے کے ڈیرے پر آ جاتے ہیں، اور طیفہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر ایمان قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ اس فیصلے سے بھاگ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہ طیفے بدماش کا علاقہ ہے، اور اگر طیفے کا میٹر پھر جائے تو وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بندہ چیر دیتا ہے۔
ہاں تو تم کہتے ہو معاشرے میں سارا بگاڑ ہم نے پھیلا رکھا ہے؟ نہیں باؤ نہیں، یہ سارا گند شریف لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ ہم تو اپنے گھروں، اپنے ہمسایوں کے گھروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تم ذرا خود ایمان سے بتاؤ، اگر کسی محلے میں اوباش لڑکے روز کسی لڑکی کو تنگ کرتے ہوں اور محلے کا مولوی ان لڑکوں کو روک کر کہے تم لوگ اگر کل ادھر آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، تو کیا وہ لڑکے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے؟ نہیں، وہ لڑکے پھر اس لڑکی کے پیچھے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں مولوی شریف آدمی ہے، وہ کبھی ٹانگیں نہیں توڑ سکتا۔ لیکن اگر طیفہ بدمعاش ان لڑکوں کو روک کر صرف ایک بار کہہ دے تم میں سے کل کوئی ادھر نظر نہ آئے، تو وہ لڑکے پوری زندگی اس گلی کا رخ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ طیفے بدمعاش کا علاقہ ہے، اور اگر طیفے کا میٹر پھر جائے تو وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بندہ چیر دیتا ہے۔ ہاں باؤ، جو شرافت کسی ایک اوباش شخص کا راستہ نہ روک سکے وہ شرافت نہیں، بیماری ہوتی ہے، بزدلی، کمزوری اور منافقت ہوتی ہے۔ ہاں باؤ، جب شریفوں کو شرافت بیمار بنا دیتی ہے تو بدمعاشوں کی بدمعاشی ہی معاشروں کی حفاظت کرتی ہے۔ طیفے بدمعاش نے چٹکی بجا کر راکھ جھاڑی اور ناک آسمان کی طرف اٹھا کر نتنوں سے دھواں اگلنے لگا۔